کرتے رہے کہ ہم واقعے کی گہرائی تک جائیں، اس کی ڈیٹیلز تک جائیں، اس کی مائنیوٹسٹ ڈیٹیلز تک جائیں، تو اس کو کچھ دن بھی لگ گئے. لیکن میں نے فائنلی جو جتنے بھی لوگ تھے جن کے اوپر الزامات تھے، میں نے جو انویسٹیگیشن کمیٹی تھی اس کا فائنل جو اجلاس ہے وہ میں نے ابھی خود اٹینڈ کیا ہے اور وہ میں نے چیئر کیا ہے، اور میں تمام حقائق آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. بات یہ ہے کہ میں آج جس ایشو کی طرف نشاندہی کرنا چاہ رہی ہوں، جس کے لیے میں خود ٹی وی پہ آئی ہوں، میڈیا پہ آئی ہوں، وہ ایک بطور ماں جس کی اپنی بھی بیٹیاں ہیں اس کے لیے تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن میں صوبے کی چیف ایگزیکٹو ہوں. 15 کروڑ عوام کی جو جان کا تحفظ، ان کے مال کا تحفظ، ان کی عزت کا تحفظ، ان کے آبرو کا تحفظ میری ذمہ داری ہے. اور اس ذمہ داری کے تحت آج میں آپ سے مخاطب ہوں. ایک واقعہ سرفیس کیا ہماری ایڈمنسٹریشن کو. پولیس کو رپورٹ ملی کہ پنجاب کا ایک پرائیویٹ کالج ہے جہاں پہ خدا نخواستہ کوئی ریپ کا واقعہ ہوا ہے، اور ایڈمنسٹریشن نے فوراً رسپونڈ کیا. ایک سیکیورٹی گارڈ پہ الزام لگا کہ انہوں نے کہ وہ اس میں ملوث ہیں. تو اس دن سے لے کے آج تک ہم اس ریپ وکٹم کی تلاش میں. ایک بچی کا نام لیا گیا اور اس کو کہا گیا کہ وہ وکٹم ہے. 10 تاریخ کو یہ واقعہ رپورٹ ہوا اور کہا گیا کہ 10 تاریخ کو یہ واقعہ ہوا. وہ بچی 2 تاریخ سے ہسپتال میں داخل ہے. وہ کہیں گری، اس کو بہت بری طرح چوٹ لگی اور وہ ICU میں داخل تھی، جس کو ریپ کا وکٹم بنا دیا گیا. میری اس کے جب والدہ سے رات کو بات ہوئی تو انہوں نے، وہ اتنی بری حالت میں تھی، صدمے کی حالت میں تھی، ان کی اپنی کوئی سرجری ہوئی تھی اور وہ بستر پہ تھیں، اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں غریب ہوں لیکن مجھے کچھ نہیں چاہیے، میری 5 بیٹیاں ہیں انکلوڈنگ یہ جو بچی تھی جس کے اوپر ایک کہا کہ یہ ریپ وکٹم ہے. میں نے کہا میری 5 بچیاں، ان کی شادیاں بھی ہونی ہیں. تو یہ جنہوں نے یہ کہانی گھڑی ہے، جو اس سازش کے کردار ہیں، ان کو ایکسپوز کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. اس ماں نے مجھ سے یہ ریکویسٹ کی تو آج آپ مجھے آج یہ میڈیا پہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. وہ واقعہ ہوا، بچوں نے رپورٹ کیا کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے، اور سوشل میڈیا پہ اس کی ایسی خبر پھیلی اور اس قسم کے الزامات لگائے گئے اور کہانیاں گھڑی گئیں جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا. اور اس وقت سے ایک ایسی کوئی موومنٹ یا ایسا کوئی کیوس کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی پنجاب میں، اسٹوڈنٹس کو پرووک کر کے، اسٹوڈنٹس کو انسائٹ کر کے، اسٹوڈنٹس کو گمراہ کر کے ایک ایسا کوئی کیمپین چلانے کی کوشش کی گئی جو بالکل جھوٹ اور لغو پر مبنی تھی. تو مجھے اب اس نتیجے پہ میں پہنچی ہوں کہ بار بار یہ جو پروٹیسٹ کی کالز دی جاتی ہیں، جلسوں کی کالز دی جاتی ہیں، گھیراؤ جلاؤ انتشار کی کالز دی جاتی ہیں، ان کی ناکامی کے بعد اب ایک بہت ہی گھٹیا اور بہت ہی خطرناک ترین منصوبہ انہوں نے بنایا. اور انہوں نے یہ اس وقت میں، ایسے وقت میں جس میں SCO ہونے جا رہی ہے، ایسے وقت میں جب آپ غیر ملکی سربراہان آپ کے ملک میں بہت سال کے بعد آپ نے وہ مناظر دیکھیں کہ ایک ملک کے اندر، ہمارے ملک میں پاکستان میں جو غیر ملکی سربراہان ہیں وہ آ رہے ہیں، کانفرنس ہو رہی ہے، میٹنگز ہو رہی ہیں، ایک اچھا امیج پاکستان کا دنیا میں جا رہا ہے، اکانومی بہت بہتری کے سائنس شو کر رہی ہے، مہنگائی کم ہو رہی ہے، جو سٹاک مارکیٹ ہے اس نے ریکارڈ توڑے، 85-86,000 پہ سٹاک مارکیٹ چلی گئی. پاکستان کے 77 ایئرز میں یہ مثال نہیں ملتی. تو یہ ایک ایسی پارٹی ہے
تحریک انصاف جس کو میں دہشت گرد جماعت کہتی ہوں, اور وہ ان کا ایجنڈا ہی یہی ہے, جب پاکستان اوپر جا رہا ہوتا ہے وہ نیچے جا رہے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسی کہانی گھڑی اور ایک سازش گھڑی جس کے ہم بالکل باٹم تک ہم گئے ہیں. ہم نے اس کے مائنیوٹس ڈیٹیلز نکالے, بچوں کو استعمال کیا ہے, اپنے جو ان کے پرو اینکرز ہیں ان کو اینکرز نہیں کہنا چاہیے, جرنلسٹ نہیں کہنا چاہیے, ان کے پیڈ لوگ ہیں, ان کے ٹاؤٹس ہیں, ان سے انہوں نے ٹویٹس کرائیں, ان سے انہوں نے ویلاگس کرائے, ان سے انہوں نے ویڈیوز بنوائیں. اور میں ایک بچی کی آپ کو مثال دینا چاہتی ہوں جس کو بنیاد بنا کر آئے وٹنس بنا کے پیش کیا گیا. یہ وہ بچی میرے ساتھ بیٹھی ہے, اس کا نام مہنور ہے, اور اس نے مجھے کہا, ابھی میں نے خود آپ کے سامنے آنے سے پہلے میں نے خود اس کو انٹرویو کیا تاکہ میں دیکھ لوں, ایسرٹین کر لوں فیکٹس, کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ میری وجہ سے کسی کے اوپر کہ ناحق کسی کے ساتھ زیادتی ہو. تو انہوں نے جو میڈیا پہ کہا, وہ جو ویڈیو میں نے دیکھی, انہوں نے کہا کہ بچی کی آوازیں سنی ہم نے, اس کو بیسمنٹ میں لے جایا گیا, اس کی ہم نے آوازیں سنی اور وہ دروازے لاک کر لیے گئے, اور اس کے بعد ریسکیو 1122 وہاں پر آیا. ریسکیو 1122 اس دن یا اس سے آگے پیچھے کئی دن وہاں پر گئی ہی نہیں. اس کے بیسمنٹ کی میں نے ویڈیوز منگوائی, وہاں کوئی لاکس ہی نہیں ہے, اور یہ بچی اس کیمپس کی بھی نہیں ہے. وہ کہتی ہے کہ جب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے وہ ایڈٹ کر دیا وہ کلپ, یہ تو اس کیمپس کی ہے ہی نہیں, یہ کسی اور کالج کی ہے. وہ کہتی ہے میں نے کسی اور سے سنا اور میں نے وہ بات میڈیا پہ کر دی, اور کہتی میں وہ بات نہیں کر رہی تھی, میری ایک ٹیچر کھڑی تھی ساتھ, اس نے کہا کہ اگر آپ آئی ہیں تو آپ یہ بات کریں میڈیا پہ, مطلب کہ جھوٹ بولیں تاکہ یہ آگ لگے. اور جس بچی پہ الزام لگایا گیا وہ بچی کیا نام ہے اس بچی کا؟ ایزا 2 تاریخ سے ہاسپٹل میں داخل تھی. 2-3 ہاسپٹلز میں اس کے والدین اس کو لے کر گئے, اور اس کے بعد وہ اسپائن ہاسپٹل میں بھی گئی, کیونکہ جب وہ گری ہے تو اس کی کمر میں چوٹ لگی, اس کی ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگی تھی, تو وہ اس کو لے کر گئے. وہ بچی جس دن یہ واقعہ ہوا ہے, رپورٹ ہوا ہے, جو جھوٹا واقعہ اس کا کوئی تفصیل نہیں ہے, وہ بچی اس دن وہ کالج میں تھی ہی نہیں. اور جس گارڈ پہ الزام لگا اس کو پولیس نے فوراً اپنی کسٹڈی میں لے لیا, کیونکہ بچے ایک بات کر رہے تھے. وہ اس دن چھٹی پہ چلا گیا, 4-5 دن کی اس کی چھٹی تھی, اس کو سرگودا سے گرفتار کر کے لے کے آئے اور انویسٹیگیشن کے لیے اس کو جو ہے کسٹڈی میں لے لیا. تو کہا گیا CCTV فوٹیج جو ہے وہ ختم کر دی گئی, وہ مٹا دی گئی. یہ ہمارے منسٹر بیٹھے ہیں, یہ بھی وہاں گئے. تو انہوں نے جو بات کی, انہوں نے کہا کہ بچے یہ کہہ رہے ہیں, اس کو بھی بنیاد بنا لیا گیا. تو پوری ایک کڑی دوسری کڑی کی طرف جاتی ہے, اور اس کے بعد آپ دیکھیں گجرات ہوئی, کل پروٹیسٹ ہوئے, کچھ بچے جو ہیں ان کو لایا گیا ہے, اس کے پیچھے کون ہے میں سب جانتی ہوں. اور بچوں سے جب پوچھا گیا کہ ایشو کیا ہے, بچوں کو ایشو کا نہیں پتا کہ ایشو کیا ہے. اب یہ بچی آپ کے سامنے بیٹھی ہے مہنور, یہ خود آپ کو بتائے گی کہ اس کو کیا کہا گیا. آپ بیٹا اپنا مائک آن کر لو اور اس کو اپنے آگے کر لو. اب بات کرو. جب انٹرویو میرے پاس آئے, میں ان کو بولا کہ میں انٹرویو نہیں دینا چاہتی ہوں, کیونکہ میں نے انٹرویو نہیں دیا تھا. میں نے کو بولا میں نے انٹرویو دے دیا, میں نہیں کانفرنس والا کرنا چاہتی ہوں, میں صرف 1 منٹ کے لیے دے دیں, صرف آپ کی بات ریکارڈ کرنی ہے. ہمارے پیچھے ایک کیمپس 10 کی ٹیچر تھی, انہوں نے بولا اگر آپ پروٹیسٹ کے لیے آئے ہیں تو آپ لڑیں گے, تو آپ کو بچانا ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا ایسا. اب وہ نیوز اینکر کے ساتھ کھڑے ہوگی, نیوز اینکر نے ہمیں اسکرپٹ دے دی کہ آپ نے ایسے بولنا ہے, اور ان کو بول دیا کہ CM پنجاب کو آپ بولیں کہ ہمیں انصاف چاہیے, ادروائز آپ کو انصاف نہیں ملے گا, آپ کو بولنا پڑے گا اپنے حق کے لیے. ہم نے ان کی باتوں میں میں نے بولا میرے ساتھ جو لڑکی جس نے مجھے واقعہ بتایا سارا, وہ بولنے میں تھوڑا ایشو تھا, اس کی زبان تھوڑی سی نا اٹکتی تھی, تو مجھے میرے سے بولا کہ آپ بولو کلیئر بولو گی, آپ بولو تو زیادہ صحیح ہو جائے گا معاملہ نا. مجھ کے ڈر سے میں نے بول دیا کہ مجھے تمہارے ساتھ ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اینکر نے بھی سارا کہا کہ ایسے بول رہے ہیں, اور جو میں نے اسے بولا کہ میں کیمپس 10 کی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, کیمپس 2 کی ہوں. اس نے کٹ کر کے باقی کیمپس 10 کی اسٹوڈنٹ ہے, اور متاثرہ کہ آئے صحیح سے دیکھا ہے. میں نے جب کہ ویڈیو بولا کہ بچوں نے والد سنی, میں نے ایسا
कुछ बोला कि मैं मैंने सुनी या मैं अगर मैं झूठ थी, जो आई विटनेस थी सच्ची, उसने अपना बोला भी है कि मैं आई विटनेस हूँ, और उसकी वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हुई, मेरी वीडियो ज्यादा वायरल करती उन्होंने। आई विटनेस कोई